باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا بات تھی کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے 40 راتوں کے لیے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور لما جب، جا وہ آیا، واحد مذکر غائب۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ آئے۔ کون آئے جی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لِمِيقَاتِنَا، لام زیر لی کے لیے، میقاتی طے شدہ وقت۔ جب ایک طے شدہ وقت کے لیے، ملاقات کے لیے، نہ ہماری میقاتنا، ہماری ملاقات یا ہمارے طے شدہ وقت پہ جب پہنچے، وَكَلَّمَهُ، اور کلمہ کلمہ یکلم تکلیماً، کلام کرنا، بات کرنا۔ کلمہ پہلا صیغہ، اس نے بات کی۔ کلمہ، اس نے بات کی۔ ہو، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ جی؟ اب اس کلمہ کا فاعل دیکھنا ہے، کیا ہے جی؟ کلمہ ہو رب، فاعل آ گیا، فاعل کہ نہیں آیا؟ کیا فاعل آیا ہے؟ رب، با پہ پیش آ گئی، پیش آئی تو کیا مطلب؟ فاعل۔ بات کرنے والا کون ہے؟ رب نے، فاعل ہو گیا ہو، اس کے ساتھ، اس کے رب نے
اس کے ساتھ بات کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے طے شدہ وقت پہ وہاں پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کے ساتھ بات کی۔ ایسی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم طے شدہ لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میقاتنا، ہماری طے شدہ جگہ پہ پہنچے، تو پھر آگے اگر کتاب ہوتی اس کا یوں چلنا تھا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کیونکہ یہاں پہ صیغہ متکلم کا چل رہا ہے جمع کا، کہ ہم سے ملنے کے لیے ہماری جگہ پہ جب پہنچے تو پھر ہم نے بات کی، تو صیغہ ایک دم بدل گیا اور گفتگو کہاں سے شروع ہو گئی کہ پھر ان سے ان کے رب نے بات کی۔ انداز صفت قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی اللہ سے، ربی، ربی کیا تھا جی؟ اصل میں تھا یا ربی، اے میرے، چھوٹی یا کا مطلب کیا؟ میرے، تو اے میرے رب، یا بھی گیا اور چھوٹی یہ بھی چلی گئی۔ تو یہ قرآن نے اسلوب اختیار کر لیا، ربنا یا ربی، ربی کا چھوٹا یہ اڑا دیا، ربی سے مطلب ہے کہ اے میرے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ربی، اے میرے رب، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی اسم ہے وہ زیر قبول کرنے کی ٹوٹل دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ کسی اسم کے نیچے زیر ہے تو صرف دو وجہ ہیں۔ کون سی وجہ ہیں جی؟ پہلی وجہ اس کے پیچھے کو حرف جر ہوگا، من، الہ، با، تا، لام، تو وہ زیر لے لے گا، للہ، باللہ، تاللہ، ہاں جی، من اللہ، الاللہ، اللہ، تو وہ زیر لے لے گا۔ دوسری صورت ہے کہ مضاف الیہ ہو تو زیر لے لے گا۔ تو یہاں پہ ربی کے نیچے زیر ہے، تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی یہ تھی جس کو معذوف کر دیا گیا ہے، تو ربی، اے میرے رب۔ اللہ سے کہنے لگے، یہ کب کہنا شروع کیا جی؟ کب یہ بات کہی؟ جب ملاقات ہو رہی ہے تو ارنی، ہاں، ایک ہے رآ، دیکھنا، خود دیکھنا، اس نے دیکھا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ باب افعال میں گیا تو بن گیا ارا یوری۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ متعدی ہو گیا۔ وہ خود دیکھنا تھا، یہاں پہ کسی کو دکھانا، خود دیکھنا، کسی کو دکھانا، ارا یوری باب افعال، کسی کو دکھانا۔ اب یہ تری کا کیا مطلب ہو گیا؟ تم دکھاؤ۔ تری کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ تے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم دکھاؤ۔ اب اس تری سے ہم نے بنانا ہے باب امر، فعل امر، تو کیا ہوگا جی؟ تے چلی گئی، اور کیا ہوا؟ حرکت تو تھی نہیں، خالی یہ تھی تو یہ بھی چلی گئی، تو یہ صرف را زیر ری بچ گیا بس۔ لیکن باب افعال ہے تو الف زبر اس کے پیچھے لگے گا، اری، مجھے دکھاؤ۔ اری کا مطلب ہے دکھاؤ، اور نی، مجھ کو، اری، دکھاؤ۔ تو فرمایا ارنی، اے میرے رب،
مجھے دکھاؤ، کیا دکھاؤ جی؟ انظر، انظر یہ جواب امر ہے، اس وجہ سے یہ اس پہ پیش نہیں آئی۔ یہ کیا تھا؟ نظرہ ینظرو، نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے۔ اچھا، علامت مضارع کتنی ہیں؟ وہ دیکھتا ہے، تم دیکھتے ہو، میں دیکھتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے؟ الف، میں کے لیے کیا ہے؟ کیا بتایا تھا؟ یتان، یہ کا مطلب تے کا، الف کا اور نون کا ہم، یہ آ گیا حمزہ۔ انظر میں دیکھوں، قالا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب، ارنی مجھے دکھاؤ، انظر یہ ینظرو سے انظرو تھا تو جواب کی وجہ سے یہ پھر مجزوم ہو گیا، انظر بچ گیا، کہ میں دیکھوں، کہ میں دیکھوں، کیا دیکھوں جی؟ الیکا، الا کا مطلب کی طرف، کا آپ کی، کس کی ضمیر ہے جی؟ اللہ کی، کہ قال ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھاؤ کہ میں دیکھوں آپ کی طرف۔ یعنی آواز تو آ رہی ہے نا، آواز آ رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک شوق ہے وہ بڑھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو ذرا دیکھوں۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لن ترانی، یہاں پہ نا نفی کے کچھ اسلوب ہیں، جیسے لا ہے، لیسا ہے، ما ہے، ان ہے، لم ہے، ایسے ہی لن ہے۔ اس کا مطلب ہے ہرگز، یعنی یہ ایسا انکار ہے جس میں پاسبلٹی کی کوئی شکل، یعنی کوئی بندہ کسی کو کہے امپاسبل کہ نہیں دیکھ سکتے تم۔ تو فرمایا لن، ہرگز نہیں، ترانی، یہاں پہ آیا تھا رآ یرا، یرا کا مطلب کیا ہے؟ وہ دیکھتا ہے، اور ترا تم دیکھتے ہو، اور نی مجھے۔ اب یہ ترا جو ہے یہ مضارع کا ہے، تو آپ اس کو مستقبل میں بھی لے جائیں کہ ہرگز نہیں، ترانی تم دیکھو گے، ہرگز نہیں دیکھو گے، یعنی تم ہرگز دیکھ سکتے ہی نہیں۔ لن ترانی، ہرگز نہیں، تا کا مطلب تم، نی کا مطلب مجھے، را کا مطلب دیکھنا، تم مجھے دیکھ سکتے، ہرگز نہیں، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ سیاہی ختم ہو گئی۔ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن، اب یہ آگے کیا تھا؟ آگے کیا لکھا ہوا جی؟ انظر، انظر کیا تھا؟ نظر ینظرو، یہ لکھا ہوا ہے نظر
ینظرو نظر اس نے دیکھا، ینظرو وہ اس کا بنانا ہے امر، کیسے بنے گا؟ علامت مضارع چلی گئی، دوسری آخری حرکت چلی گئی، تو یہاں پہ ایک حمزۃ الوصل لگا دیا۔ تو یہ حمزۃ الوصل بولتا تو نہیں ہے، یہ نون آخر میں ساکن تھا اور یہ نون بھی ساکن ہے، تو پچھلے ساکن کو اگلے ساکن سے ملانے کا قاعدہ کیا ہے؟ زیر دیتے ہیں۔ تو وَلَٰكِنِ انظُرْ اور لیکن انظر دیکھو، لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ لیکن دیکھو، الا کا مطلب کی طرف، جبلی، جبلی کیوں آجی؟ زیر کیوں آئی جبل کے نیچے؟ الا حرف جر ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ زیر جو ہے نا وہ دو ہی شکلوں میں آتی ہے کسی اسم پہ بھی، یا وہ اس کے پیچھے حرف جر ہو یا وہ مضاف الیہ ہو، ورنہ زیر نہیں آتی۔ تو الی الجبلی، جبل کس کو کہتے ہیں جی؟ جبل پہاڑ، اور الف لام خاص پہاڑ، وہ جو سامنے کوئی ایک کسی پہاڑ کی طرف بتایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ کوئی ایک پہاڑ تھا، کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس پہاڑ کو دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ بس ان اگر شرط آ گئی، فَإِن پس اگر استقر، استقر کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹھہرا رہا، وہ کھڑا رہا، وہ قائم رہا۔ مستقر کس کو کہتے ہیں جی؟ قرار کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ مستقر و متاع الی حین، کہ اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی نسل کو ہم بھیج رہے ہیں، دنیا میں کیا دیں گے؟ ایک مستقر دیں گے، ٹھہرنے کی جگہ، و متاع اور کو کھانے پینے کی کچھ رہنے کی چیزیں ملیں گی، الی حین ایک خاص وقت تک ہر بندے کے پاس ہے، زندگی سے موت تک ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ بھی دنیا میں ہے، کھانا پینا بھی مل رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب موت آ گئی تو وہ رہنے کی جگہ بھی ختم ہو گئی، کھانے پینے کی بھی ختم ہو گئی۔ تو استقرہ ٹھہرنا، وہ ٹھہرا، وہ قائم رہا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ اگر یہ ٹھہرا رہا، اگر یہ ٹھہرا رہا، یعنی کون ٹھہرا رہا جی؟ استقرہ وہ ٹھہرا رہا، وہ ٹھہرا، اگر وہ کھڑا رہا، قائم رہا، جمع رہا، کس چیز پہ جمع رہا؟ مکانہ، مکانہ جگہ، ہو اس کی یعنی اپنی، یہ ہو کس کی ضمیر ہے جی؟ جبل کی۔ کیا پتہ چلا عربی میں پہاڑ کس کو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر۔ ہو کس کی ضمیر ہے؟ مذکر کی۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ سوف جلد یا ان قریب، فَسَوْفَ تَرَانِي ترانی، ترا کا کیا مطلب ہے؟ تے کا مطلب تم، ترا تو آپ دیکھو گے، ترا آپ دیکھو گے، نی مجھے۔
یعنی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے موسیٰ علیہ السلام مجھے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ اس پہاڑی کو دیکھیں، تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو پھر آپ مجھے دیکھ لو گے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے عرش پہ دیکھا ہے۔ کس رات کو جی؟ شب معراج کو دیکھا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بندہ ایسا کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے ان آنکھوں سے کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک روایت کی جاتی ہے، لیکن اس کی تشریح دوسری انہی کی روایت میں آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، تو جلدی آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى، لما جب، تجلی یا تجلی کسی چیز پہ اپنی تجلی خود ڈالنا، باب تفاعل، ٹھیک ہے جی۔ تو تجلی اس نے تجلی کی، جلوہ، ٹھیک ہے جی۔ جب اللہ نے تجلی کی، فلما تجلی، فاعل اس نے تجلی کی، فاعل ظاہر بھی ہو گیا ربو ہو اس کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، کیونکہ رب پیش ہے، پیش بنے تو کیا بن گیا؟ فاعل۔ رب نے، جب رب نے تجلی کی، اس کے رب نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے کس چیز پہ تجلی کی جی؟ للجبل، لام زیر لی، یعنی پہاڑ کے لیے، یعنی پہاڑ پر، الف لام اور جبل، جبل مطلب پہاڑ، جب اس پہاڑ پر، الف لام کا مطلب اس پہاڑ پہ، وہ جو خاص پہاڑ تھا، جب اس پہاڑ پر اس کے رب نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی کی، جعلہ، جعل نا جی، جعل اس نے بنایا یا کیا، اس نے کیا، ہو اس کو، کس کو جی؟ پہاڑ کو۔ یہ ہو کس کی ضمیر ہے؟ جبل کی۔ جعلہ، اس نے بنا دیا اس کو، یعنی پہاڑ کو، دکن، دکا، یہ دکن کا کیا مطلب ہے؟ ریزہ، ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی اس کو بجری میں تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، خر یا خرو کا کیا مطلب ہے؟ گر پڑنا۔ خرا، وہ گرا، ہاں جی، یعنی اور وہ گر پڑے۔ کون گر پڑے جی؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، صائقاً، یعنی یہ عام بے ہوش ہونے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ اس چمک اور گرج کی وجہ سے، وہ جو ایک چمک تھی اس تجلی کی، اس کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. ٹھیک ہے جی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، یہ حالت ہے اس کی گرنے کی کہ کس حالت میں گرے؟ بے ہوش ہو کر گر پڑے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فَلَمَّا، پس، لما، جب، افاقہ، افاقہ مطلب کیا؟ وہ ہوش میں آئے. جب وہ افاقہ، لما افاقہ، جب وہ ہوش میں آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قال، تو فرمایا، عرض کی اللہ تعالیٰ سے، سبحانک، سبحانک کا مطلب تیری، سبحانک پاکی ہے. سبحان کس کو کہتے ہیں ویسے؟ سبحن تیرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے، جو یعنی کہ دنیا میں نہیں بلکہ کائنات کے اندر جو جو سیارہ ہے اس کے بارے میں فرمایا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک شے اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے، اپنی سطح پر تیرنا، اس کو سبحن کہتے ہیں. تو سبحان کس کو کہتے ہیں جی؟ یعنی جو اپنے مقام پہ ہو. خامی خرابی کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے. کوئی بھی گناہ ہے، کوئی خرابی کب کرتا ہے؟ جب آدمی اپنے اس اعلیٰ مقام سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہاں پہ خلق کیا ہے؟ فی احسن تقویم، بہت بلند مقام پہ اللہ تعالیٰ نے، بہت بلند لیول پہ اللہ نے خلق کیا انسان کو. جب آدمی شرک کرتا ہے یا کوئی برائی کرتا ہے تو در حقیقت اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے. تو سبحانک یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تو ہی پاک ہے. مراد کیا ہے؟ کہ مجھ سے خطا ہو گئی یا مجھ سے لغزش ہو گئی، اللہ تو ہی صرف ایک اکیلا پاک ہے کہ جس سے کوئی لغزش، کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو فلما افاقا قال سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. اب کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ خطا کرتا ہے یا اللہ کو بھول لگ جاتی ہے، اللہ بھول جاتا ہے، یہ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خطا بھی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھول بھی جاتا ہے. نعوذ باللہ. کیوں یہ سوچا؟ کہاں سے نکالا یہ عقیدہ؟ کہ ایک امام صاحب فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا جی اب اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان میں یہ عقیدہ ہے کہ جو امام ہے یہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے، جیسے نبی اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، ایسے ہی ان کا عقیدہ ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو امام بنا دیا ہے، اب یہ امام ہے. اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ امام صاحب دنیا سے فوت ہو گئے، اسماعیل وہ فوت ہو گئے. تو اب جعفر صادق کی طرف دھیان چلا گیا تو انہوں نے کہا وہ جو اللہ نے پہلے امام بنایا تھا وہ اللہ کو کیا لگ گئی تھی؟ بھول لگ گئی تھی، اللہ سے غلطی ہو گئی، اصل بنانا اس کو تھا. تو اپنی غلطیوں کا ملبہ کس پہ ڈال دیا؟ اللہ پہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری کمیوں سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے پاک ہے. قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیری پاکی ہے. تبت الیک، تبت، تابا یتوب، تابا اس نے توبہ کی، اس نے رجوع کیا. اور تبت، ہاں جی، تے پیش کا مطلب کیا ہے؟ میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی، میں نے رجوع کیا. الیکا، الہ کی طرف، اور کا آپ کی طرف.
تبت الیک، قال سبحانک تبت الیک، انہوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور انا میں، اول المسلمین، اول نہیں ہے، اول بھی نہیں ہے، الاول بھی نہیں ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ اب اس کو نسبت دے دی گئی ہے کسی چیز کے ساتھ، وہ آگے مضاف الیہ ہے۔ اولو پہلا، اول کا مطلب کیا ہے؟ المؤمنین، المؤمن، اور اینا جمع، الف لام خاص کے لیے، اور مؤمن کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے والا۔ آمنا یؤمنو سے، یؤمنو سے کیا بنا؟ فاعل، اس سے اسم الفاعل بنا مؤمن، ایمان لانے والا، تصدیق کرنے والا۔ انا اول المؤمنین، میں پہلا ایمان لانے والا۔ اچھا اب یہ جمع ہے تو ایمان لانے والے مؤمنین، اب والوں میں، والوں کا پہلا، کیونکہ یہ مضاف مضاف الیہ، اس کا کہ کی آ جائے گا، ایمان لانے والوں کا پہلا، یعنی وہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں سب سے پہلا کون ہے؟ میں ہوں، اول المؤمنین۔ ایسے ہی جیسے سورہ بقرہ کے آخر میں آیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ رہا اس پہ ایمان لانے والے رسول خود ہیں، پھر اہل ایمان۔ ایسی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، وقال سبحانک تبت الیک، کہ پاک ہے اللہ تیری ذات، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے ایمان لانے والوں میں پہلا مومن میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.